الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں، اور یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل خیر یعنی نیکی کے کام کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ اچھی اچھی کریں گے اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا، اندر دیکھیے. انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا. شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے. یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہمارے وطن میں 27 جمادی الآخر ہے، اور کئی ایسے ملک ہیں جو ایک دن زیادہ ہے، 28 تاریخ بھی ہے. تو یوں 2 دن یا 3 دن یہ باقی رہ گئے. رجب کا مہینہ آنے والا ہے. رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ عبادت گزار، روزہ دار جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں گویا ایک گدگدی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی آمد ہمیں رمضان کا پتہ بتاتی کہ آگے رمضان، بس اب آ گیا. تو رجب کا مہینہ آتے ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی روزوں کا ایک اہتمام، یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ویسے بھی فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت یہ بنانی چاہیے. اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں. تو دینی ثواب یہ کہ ایمان کی حفاظت
کی بشارتیں ہیں، جہنم سے نجات اس کی بشارت ہے، جنت کا حصول کا ایک ذریعہ یہ نفلی روزے رکھنے میں۔ اور دنیاوی اگر فوائد دیکھیں تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت، بھائی ایک آدمی اگر ایک وقت کا کھانا آدھے گھنٹے میں کھاتا ہے تو 3 ٹائم کھانا کھانے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور اگر 2 ٹائم کھائے تو آدھا گھنٹہ بچے گا۔ مثال اگر 3 ٹائم کے کھانے میں 300 روپے خرچ کرتا ہے اور 2 ٹائم کا کھائے گا تو 200 روپے خرچ ہوں گے۔ تو یوں وقت کی بھی بچت ہے، پیسے کی بھی بچت ہے، اور پھر پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور جو تمام فوائد ہیں جتنے بھی دینی دنیاوی، اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 22ویں پارے کے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ عز و جل کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ تو حضرت سیدہ وقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں بھی روزے، نفلی روزے رکھنے کے ثواب یہ بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خود ذائقہ ہوگا، خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے درمیان مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے۔ اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ تو ہمت کریں۔ ویسے بھی شہر میں ہمارے یہاں تو موسم اتنا زیادہ گرم نہیں ہے، رجب کا مہینہ آنے والا ہے، روزوں کے لیے اپنا شیڈول بناتے تو بن جاتا ہے، رمضان شریف کا بھی مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ گنجائش بنی جاتی ہے۔ تو اگر ذہن ہوتا ہے نا، مین چیز ہے عبادت کا ذہن، زندگی
کا ایک مقصد کہ یار زندگی ہے مختصر، اس زندگی میں ہی مجھے کچھ ایسے اعمال کرنے جو مجھے آخرت میں قبر میں کام آئے۔ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی انسان اگر کماتا ہے، بھائی کیوں کماتا ہے؟ بھائی اس کا کہتے ہیں کہ بھائی میرا مستقبل روشن ہو جائے، یہی ہے کہ مستقبل روشن ہو جائے، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ بھائی کیوں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ بھائی اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو اگر واقعی مستقبل روشن کرنا ہے تو ہمارا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل کیا ہے؟ ہمارا مستقبل قبر ہے، ہمارا مستقبل آخرت ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو تو ہمیں جنت میں داخل کر دینا، ہم لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس کی سزا برداشت ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو عبادت کی طرف اگر رغبت بڑھتی ہے، جیسے آج ماشاءاللہ ہمارے کئی شہروں سے عاشقان رسول یہاں 3 دن کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اب یکم رجب سے یعنی یہ سمجھے کہ ہفتے سے روزانہ ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، اور مدنی مذاکرے جو ہوں گے تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا۔ اور امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی عمر دے، ہمت دے، صحت دے، عافیت دے، ان کی صحبت پانے کا ایک جو بہت بڑا فائدہ ایک ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ روزے رکھواتے ہیں وہ پورا سال۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں جب امیر علیہ سنت کی ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے تقریباً سحری کا سلسلہ ہوتا ہے، سحری کرائی جاتی ہے، اور وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو دعوت اسلامی کے لنگر رضویہ کے لیے تعاون کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہاں جو آتے ہیں وہ سنتیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ٹرینیں آ رہی ہیں، اسپیشل طیارے آ رہے ہیں، تو یوں سینکڑوں ہزاروں کا یہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ان دنوں میں ہوگا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں انشاءاللہ روزانہ ہی 6 راتیں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، 6 راتیں جو ہے وہ لنگر رضویہ کا سلسلہ ہوگا۔ تو وہ خوش نصیب عاشقان خواجہ، عاشقان اولیاء، تو جو اس میں تعاون کرنا چاہیں وہ مدنی چینل پر اسکرین پر چلایا جاتا نمبر، اور جو یہاں ہیں ان کو بھی تعاون کرنا چاہیے، تاکہ یہ عاشقان رسول جو روزے رکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے سارے روزے رکھتے ہوں، سارے ناشتہ بھی ہوتا ہے یا دوپہر کا بھی کھانا ہوتا ہے، لیکن ایک تعداد ہے جو روزے بھی رکھے گی، لیکن کم از کم جو ہوں گے وہ یہاں سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک موقع ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں حصہ لیں، خود بھی آئیں۔ باب المدینہ کراچی کے جو عاشقان اولیاء، عاشقان خواجہ مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ 6 دن کے لیے آ جائیں فیضان مدینہ۔ اگر یہیں 6 دن نہیں رک سکتے تو کم از کم 6 راتوں کا ذہن بنا لیں کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں گے، تاکہ یہاں آ کر اللہ کے نیک بندے کی باتیں سنیں گے، فضائل سنیں گے، رغبت بڑھتی ہے۔ الحمدللہ ایسے اسلامی بھائیوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، جب مدنی ماحول ملا الحمدللہ آج وہ مسجد کے امام بن چکے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دعوت اسلامی میں ایسے کئی مدنی بہاریں ہیں۔ تو میں آپ تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ رجب کا مہینہ ہے، ذہن بنا لیں، اور رجب کا مہینے کی فضیلت سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا واقعہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب، اپنا رسالہ ہے کفن کی واپسی، اس میں لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا، ایک بار اس نے اس عورت پر قابو پا لیا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ لوگوں میں کچھ ہلچل ہے اور لوگ چاند دیکھنے کی ترکیب بنا رہے ہیں، تو اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ رجب کا۔ وہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر جب رجب شریف کا نام سنا تو تعظیماً وہ عورت سے الگ ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کے لیے جاؤ۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا مقصد بتایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک غیر مسلم نے، کیونکہ رجب جو ہے نا یہ پچھلی امتوں میں بھی اس مہینے کی فضیلت تھی، تو رجب کی تعظیم ایک غیر مسلم نے کی،
اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ جب ایمان والا اس کی تعظیم کرے گا، ایمان والا اس میں عبادت کرے گا، ایمان والا پانچوں نمازی کی پابندی کرے گا، ایمان والا جب ذکر و اذکار کرے گا، ایمان والا جب صدقہ و خیرات کرے گا، ایمان والا جب نفلی روزے رکھے گا، ایمان والا جب تلاوت قرآن کرے گا، ایمان والا جب لوگوں سے اچھا سلوک کرے گا، اس نے اخلاق سے پیش آئے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، ایمان والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، ایمان والا اپنے گھر والوں کی سنتوں کی تربیت کے لیے کوشش کا ایک ذہن بنائے گا، نہیں جو بھی نیکی کے کام میں آگے بڑھے گا، آپ بتائیں اس کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ بڑا ایک اچھا موقع ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صحت و سلامتی کے ساتھ رجب شریف سے ملائے، اور جب یہ مہینہ ہم پالیں تو اللہ تعالی ہمیں اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا بھی امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، اس دعا کو بھی پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر جو ہے 500 سال تک ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پیاری پیاری اس کی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے رکھا کرو، کہ کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی نے عرض کی مجھے کوئی ایسا کام، ایسے کام کا حکم دیجئے جس کے ذریعے اللہ عز و جل مجھے نفع دے۔ فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ بڑا ہوتا تھا، یعنی یہ جو روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا، یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہیں تھے اس لیے کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ جذبہ ہوتا تھا، یہ جذبہ ہوتا تھا کہ زندگی مختصر ہے، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، کہتے ہیں نا زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، کیا تجھے احساس ہے؟ یہ اپنے آپ سے کوشش کریں کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا تھا، جو میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، کہاں ہیں بھائی وہ؟ آپ کتنے بھائی تھے؟ جی ہم 4 بھائی تھے۔ کتنی بہنیں تھیں؟ 4 بہنیں تھیں۔ والدین؟ جی ہم 10 افراد تھے گھر کے۔ پھر والدین دنیا سے چلے گئے، 2 بھائی چلے گئے، 2 بہنیں چلی گئیں، 3 بہنیں چلی گئیں، اب کون رہ گیا؟ 10 افراد کے خاندان میں سے صرف ہم 3 رہ گئے، 2 رہ گئے، 4 رہ گئے۔ تو یہ سفر ایسا ہے کہ جو ہم سب نے طے کرنا ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم ذہن بنائیں گے تو ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عبادت کا بیج بونے کا ذہن دیا جاتا ہے، عبادت کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بعض ایسے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی مشورہ دیتے ہیں، نا بابا آپ تو بیمار ہیں، آپ روزے نہ رکھا کریں۔ جب تک عالم دین
مفتی صاحب سے مشورہ نہ ہو جائے. کسی بھی عبادت کو، خاص کر فرض عبادت کو، اس طرح چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر صاحب پرہیز کا بولیں تو کسی عالم دین سے مشورہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا روزہ چھوڑ دیں تو کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے کی برکت ایک حدیث میں یہ بھی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی دنیا میں بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے بینیفٹ ملے. بھائی کاروبار کے لیے اگر کوئی سفر کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ مجھے بینیفٹ ملے. تعلیمی معاملے میں بھائی آپ نے میٹرک کیا، انٹر کیا، گریجویشن کیا، آپ بہت اچھی پوسٹ پر بھی لگ گئے، پھر بھی اگر پتہ چلتا ہے کہ فلاں کورس کر لوں گا تو مجھے اور فائدہ ہوگا، بینیفٹ ملے گا، میری سیلری میں اضافہ ہوگا، میری پوسٹ میں ترقی ہو جائے گی. تو دنیاوی طور پر ترقی چاہتے ہیں نا، دنیاوی طور پہ چاہتے ہیں کہ بھائی 10 آدمیوں میں اگر ہمارا نام لیا جائے تو ہماری اچھے انداز سے تذکرہ ہو. تو جب قیامت کے دن جمع ہوں گے تو کوئی 8-10 افراد تو ہوں گے نہیں، سب امتیں جمع ہوں گی. ان میں کیا ہوگا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے. بس وہ کھائیں گے، آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے. تو چند دن کی یہ زندگی، اس میں اگر عبادت کی طرف رجحان کیا جاتا ہے، عبادت کی طرف دل لگایا جاتا ہے، عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہمیں قبر و حشر میں سرخرو کرے گی. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. بروز قیامت عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا. تصور کریں، عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جس کا احاطہ دنیا کے برابر ہوگا. اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب، پھل فروٹ ہوں گے، وہ کھائیں گے پیئیں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے. یہ مزے ہوں گے، یہ مزے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں عبادت کی ہوگی. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزہ دار ان پر کھائیں گے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. اللہ اس مختصر سی زندگی میں عبادت کی لذت نصیب، وہ بڑا خوش نصیب ہے. عبادت کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا، لذت نہیں ملتی. نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو مر مر کے پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو بس جیسے دل کرتا ہے کہ بس امام صاحب سلام پھیرے اور ہم بھاگیں، ہمارا دل نہیں لگتا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے. عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے، عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. وہ کیا وجہ ہے، وہ وجوہات کیا ہیں کہ بھائی اس کو سنتے ہیں تو یہ تو روزے رکھ رہا ہے، میرا دل ہی نہیں لگ رہا.
نماز پڑھتا ہوں میری توجہ ہی نہیں ہوتی، یا حالانکہ چند دن ہوئے چند ماہ ہوئے اس نے نمازیں شروع کی، میں تو جناب حافظ صاحب، میں تو جناب قاری صاحب، میں تو جناب عبادت اس طرح کے سارے معاملات میں جانتا ہوں، میں تو اتنے مہینوں سے اجتماع میں آ رہا ہوں، اتنے سالوں سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہوں، میرا دل نہیں لگتا ہے. تو یہ اس دل کی بھی تو دھلائی ہونی چاہیے نا، آنسوؤں سے ہو، کبھی رات کوٹ کر روئیں تو صحیح رب کی بارگاہ میں، دعا تو کریں کہ یا اللہ عبادت گزاروں کا واسطہ میرا دل بھی عبادت میں لگا دے، تلاوت کرنے والوں کا واسطہ مولا مجھے بھی تلاوت کی توفیق دے، روزے رکھنے والوں کا صدقہ مولا مجھے بھی روزے رکھنے کی توفیق دے. تو یہ لاس جو دن بدن میرا بڑھتا جا رہا ہے، میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کسی ایک دن بھی ایمانداری سے توجہ کے ساتھ کیلکولیشن کی نا، آج کا دن میں نے گزارا، میں نے نیکیاں کتنی کی، گناہ کتنے کی، سچ کتنے بولے، جھوٹ کتنے بولے، اچھا کتنا دیکھا، برا کتنا دیکھا، عبادت کتنی کی میں نے، گناہوں بھرے کام کتنے کیے. کسی ایک دن بھی اگر کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو واقعی ہمارا اکاؤنٹ سامنے آ جاتا ہے، پھر ہوگا کیا ہمارا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دن یہ راتیں ایک مرتبہ پھر قریب آ رہے ہیں، اللہ نصیب کرے کہ ہم ان مہینوں کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو پائیں. لیکن یہ راتیں آئیں، کسی کی عمر اگر 40 سال ہے، 45 سال ہے، 50 سال ہے، تو سوچے کہ 50 سال میری زندگی کے رجب آ کر گزر گئے، 50 سال میری زندگی کے شعبان کا مہینہ آ کر گزر گیا، 50 سال میری زندگی کے ماہ رمضان آ کر گزر گئے. اب تو کوئی ایسا مہینہ ہو کہ جس میں رب کی اس طرح عبادت کروں جیسا رب چاہتا ہے، اس طرح عبادت کروں جیسا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے. تو اس طرف آنے کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے. اگر ایسوں کی صحبت اختیار کی جو ہمیں اس طرف رغبت نہیں دلاتے تو پھر ہمارا تو ظاہر آنا کیا، آنا عبادت کی طرف پھر بڑھتے ہی نہیں ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. لیکن ایسوں کی طرف آئیں گے کہ جو ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. آئیں فیضان نماز کورس کر لیں، الحمدللہ ہر مہینے کی پہلی 11 اور 21 تاریخ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور ملک بھر کے اکثر بڑے شہروں میں فیضان مدینہ میں فیضان نماز کورس ہوتا ہے صرف 7 دن کا. آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک مرتبہ زندگی میں 7 دن دے کر دیکھ لیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار زندگی گزار لی، میں تو پتہ نہیں کس خوش فہمی میں نمازیں پڑھ رہا تھا، میری نمازوں میں یہ کمزوریاں ہیں، مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی. تو 7 دن کا یہ کورس ہر ایک اپنے اوپر لازم کرے. امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ ہر سال یہ کورس کریں تاکہ رینیو ہو، عبادت کی لذت ہمیں نصیب ہو، روزوں کی لذت ہمیں نصیب ہو. آئیں اب تو موقع اچھا ہے کہ سارے الحمدللہ ایام انشاءاللہ یہ نیکیوں میں گزارنے کا بہترین موقع ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں، مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوتی ہیں یہاں پر. تو روزہ رکھنے کا سبحان اللہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا. اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور داخل جنت ہوگا. اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا. تو اگر موسم گرم ہو جائے اور روزے رکھنے کا سلسلہ ہو جائے تو رکھے، کہ سخت گرمی میں روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد پر بھیجا. ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو ہاتف غیب سے ایک آواز آئی، اے سفینے والو رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ. اس نے کہا کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھے،
اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ امام ابو بکر عبداللہ المعروف ابن ابی دنیا کتاب الجو میں فرماتے کہ اس دن کے بعد سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اس دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے اتارنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ قیامت کے دن اجر ملے گا، قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ تو یہ ثواب، یہ برکتیں ہمیں چاہیے، تو ہمیں روزے رکھنے کی عادت بنانی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حدیث پاک میں کہ جب مہینہ رجب کا مہینہ آتا، ہمارے پیارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ ہم سب کو بخیر و عافیت یہ مبارک مہینہ نصیب کرے، اور جب یہ مہینہ پائیں تو اللہ اس میں عبادت کی لذت نصیب فرمائے۔ تو روزے سے ہوں گے اور لوگوں کو کھاتا پیتا دیکھیں گے اور صبر کریں گے تو ثواب یقیناً ملے گا، لیکن یہاں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ظاہر رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو یوں تو سب جو روزہ نہیں بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو روزہ دار دکھاتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لیکن رجب کا مہینہ ہو، روزہ ہو، اب شیطان گدگدی کرتا ہے کہ یار پتہ تو چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، پتہ تو چلے میں نے روزہ رکھا ہے یار، اور پتہ کیسے چلے گا؟ تو پھر وہ ڈرامہ کرتے ہیں، یار آج گرمی نہیں ہے زیادہ، آج بہت گرمی ہے، تو کوئی کہے گا حضرت پانی پلاؤں آپ کو، کہے گا نہیں یار وہ رجب کا مہینہ ہے نا، الحمدللہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہ بتانے کا مقصد کیا بھائی؟ بتانے کا مقصد اگر یہ کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ او ہو اچھا اللہ روزہ رکھا ہے، دکان پہ بیٹھتے روزہ رکھا ہے، مزدوری کرتے روزہ رکھا ہے، اور بھائی کالج میں پڑھتا ہے روزہ رکھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے روزہ رکھا ہے، اب یہ خوش ہو رہے ہیں کیا سب کو پتہ چل گیا روزہ رکھا ہے، تو پھر ثواب کی امید نہ رکھی جائے۔ یہ تو یہ ریاکاری ہو گئی، یہ تو ریاکاری ہو گئی، یہ تو دکھاوا ہو گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری کرتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اس شخص کو قیامت کے دن کہا جائے گا اے ریاکار، اے دھوکے باز، جا کر ان سے اجر لے جن کو دکھانے کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ پھر ثواب کی امید نہ رکھی جائے۔ اور ہاں اگر روزہ ہے کوئی پوچھے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے بتان اس وقت، لیکن اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، وہ کیا ماحول بنا تھا کہ لوگوں کو بتانا پڑا کہ بھئی روزہ ہے۔ اور اس کے لیے اگر کہیں گئے اور روزہ دار کے سامنے کھا رہا ہے پی رہا ہے، سبحان اللہ، اس کا ثواب سنیے۔ حضرت سیدتنا ام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمائے تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ کھانے والا جب تک پیٹ بھر لے۔ ایک اور روایت سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال آؤ ناشتہ کریں، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرمائے، عبادت کی صحیح معنوں میں لذت مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ جو بقیہ زندگی ہے بس یہ عبادت میں گزر جائے، تلاوت میں گزر جائے، روزوں میں گزر جائے، نفلی عبادتوں میں ہمارا دل لگ جائے، اور اگر قضا ہیں تو اللہ ان کو بھی جلد از جلد ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر روزے میں
کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ اکبر. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. تو سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے. بلکہ یہ بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں لکھی کہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آئے یہ اچھی علامت ہے. مثلا باوضو تھا، موت ہو گئی. نماز پڑھ رہا تھا، موت ہو گئی. مدینے کا سفر تھا، موت ہو گئی. مزدلفہ میں یا عرفات میں فوتگی ہو گئی. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کے دوران یہ موت ہو گئی. تو یہ دنیا سے اس طرح رخصت ہونا یہ عظیم سعادتیں ہیں اور صرف خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں. اور اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام مثلا حج میں، عمرے میں، غزوہ یعنی جہاد میں رمضان کے روزے وغیرہ کے بعد ہوں. اللہ ہم کو بھی اچھی موت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی سبحان اللہ کیا بات ہے. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند، اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام کالو چاچا کہتے تھے، جن کو عمر ان کی 60 برس تھی. رمضان شریف میں انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف کر لیا. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کے ماحول اپناتے ہیں نا تو نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے. تو اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایک بات جو انہوں نے سیکھی وہ کیا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی. نماز پڑھتے تھے پہلی صف میں. اب 2 شوال المکرم عید الفطر کے دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر گئے. اب سفر کے بعد جب واپسی ہوئی تو ظاہر نیکیوں کا جذبہ تو تھا ہی. تو 11 شوال یعنی 1 ہفتے بعد کسی کام سے بازار جانا ہوا، مصروفیت بھی تھی، مگر اذان ہوتے ہی ذہن بنا گیا اگر دیر سے جاؤں گا تو پہلی صف نکل جائے گی. تو اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑے، پہلی صف پانے کے لیے مسجد میں آ گئے. اذان سے پہلے ہی یہ مسجد کی طرف آ گئے کہ میں پہلی صف پا لوں. اب لکھا گیا کہ اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے. وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے گر پڑے. کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اعتکاف کی برکت، مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے اس ملے ہوئے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا. اور خوش نصیبی کیسی کہ آخری وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. اور سبحان اللہ، جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے اس کا کیا کہنا کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. اللہ ہم کو بھی موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے، کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے. اور انتقال کے چند روز کے بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چاچا سفید لباس میں ملبوس، سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے، مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے. تو اسی لیے امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی، سمجھدار جو بچے ہیں ان کو بھی اجتماعات میں لائیں. ابھی 23، 24، 25 کو مدنی قافلے سفر کریں گے الحمدللہ.
ہمارے باب المدینہ میں تو 2 دن کی چھٹی آ رہی، جمعہ 23 مارچ بھی چھٹی ہے اور 25 مارچ بھی چھٹی ہے، تو 2 چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ بعض لوگوں کی تو 3 دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، غریب نواز کی ایصال ثواب کے لیے، غریب نواز کو تحفہ پیش کرنے کے لیے، ان کو ظاہر ان کا بھی یوم عرس سے 6 رجب کو، تو یہ دن بھی اسی مدنی قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں، تو آپ سفر کیجئے، انشاءاللہ دیکھیں کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس کا جذبہ دلایا جاتا ہے، ذہن ملتا ہے، اور بھی نفلی روزوں کا اگر آپ کو ثواب اور مزید معلومات لینی، اس کے شرعی احکامات بھی ہیں، اس میں کام کاج کرنے والے، نوکری کرنے والوں کو کن کن احتیاطوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اس حوالے سے اس کے تفصیلی احکام فیضان سنت، یہ پہلی جلد جو ہے اس میں ایک پورا باب ہے نفل روزے رکھنے والوں کے فضائل، اور اسی طرح ان کی حکایات کہ بزرگوں کی سیرت کے ایسے واقعات جن میں ان کو نفل روزے رکھنے کا شوق ہوتا تھا، وہ اس طرح سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم کو عبادت کی لذتیں نصیب فرمائے اور بخیر و عافیت اللہ تعالی ہم کو ماہ رجب سے ملائے اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔